إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل ما أطلعكم الله عليه. میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام ماں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت انسان کے تصور سے بھی اعلیٰ ہے. دنیا میں انسان خوشی چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، لذت اور نعمت چاہتا ہے، وہ سکون کی زندگی چاہتا ہے، ایسی زندگی جو ہمیشہ باقی رہے، ایسا جسم جو بڑھاپے، بدصورتی اور ہر قسم کے عیب اور کمزوری اور تھکن سے پاک ہو، ایسی دنیا جس میں گندگی نہ ہو، جس میں کوئی کسی کا دشمن نہ ہو، نعمتوں کا ایسا سلسلہ جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی لذتیں جن سے کبھی انسان اکتائے نہیں، ایسی نعمتیں جو کبھی بوسیدہ نہ ہو، خراب نہ ہو، ایسی دنیا، ایسا ماحول جس میں انسان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، سردی، گرمی، بارش، جس میں دھوپ نہ ہو، جس میں آدمی گرمی سے پریشان ہو، جس میں ایسی سردی نہ ہو کہ انسان اس سردی کی وجہ سے بیمار ہو جائے، ایسی دنیا جس میں غم نہ ہو، ایسی دنیا جس میں تھکن نہ ہو، بیماری نہ ہو، پریشانی نہ ہو. انسان کے اندر اس بات کی چاہت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہم کو ملے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں موت ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، غم ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، قلت ہے، ذلت ہے. دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ان تکلیفوں میں ہر آدمی جوجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آتی ہے. کوئی آدمی ان تکلیفوں سے فرار اختیار نہیں کر پاتا. ایک مصیبت سے نکلا دوسری آتی، آدمی ایک کے بعد ایک خوشی اور غم کے درمیان دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ کر اس کو لے جاتا ہے. مسلسل خوشی، مسلسل راحت، مسلسل کامیابی دنیا میں نہیں ہوتی ہے. اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا نہیں ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہم تم کو آزماتے رہتے ہیں، شر اور خیر کے ذریعے سے امتحان کے طور پر، اور پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے. اللہ کے پاس لوٹنے سے پہلے کی زندگی شر اور خیر کے درمیان کروٹیں بدلتی رہتی ہے، کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی زندگی ملے جس میں شر نہ ہو، جس میں خیر ہی خیر ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے، بننے والی نہیں، بنائی.
وہ ہے، اس وقت بھی ہے، تیار ہے، ساری نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر شر سے محفوظ، پاک، صاف، عمدہ، اعلی، تیار ہے۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اس جنت میں بسائے جانے لائق ہوں۔ انتخاب کہاں ہوگا؟ دنیا میں۔ جنت اللہ کی اعلیٰ ترین نعمت ہے، بہترین نعمت ہے، جو انعام کے طور پر بندوں کو دی جائے گی۔ اس بہترین نعمت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو بہترین بنانا پڑے گا۔ وہ بہترین نعمت اس کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو بہترین بنائے، کسی اور سے بہتر نہیں، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بہترین۔ تو کتنا اچھا بن سکتا ہے اتنا اچھا بن۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ تو کتنا اچھا بن سکتا ہے اتنا اچھا بن۔ تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بہترین بن، تو اپنی پہنچ اور استعداد کے اعتبار سے بہترین بن۔ اگر اللہ کا بہترین انعام پانا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو بہترین بنا، اپنے آپ کو بہترین بنا، اپنی قوت کے اعتبار سے بہترین مقام پر بسنے کے لیے تجھ کو بہترین انسان بننا پڑے گا، اپنا سب سے اچھا ورژن جس کو آپ کہیں گے کہ تو کتنا اچھا بن سکتا بن۔ کوشش میں کوتاہی کرے گا، جیسی تیری کوشش ہوگی اس درجے کی جنت ملے گی، اعلیٰ تو اعلیٰ، کم تو کم۔ اور اگر کوشش میں اتنا کم رہ گیا تو کہ جنت میں داخلے کے لائق نہ ہو تو پھر تجھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایمان، عمل کی ایسی کوتاہی کہ انسان اللہ کے ہاں مجرم کی فہرست میں آ جائے، پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر ایمان سے محروم ہو گیا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر اعمال کی کوتاہی رہی ایمان کے ساتھ ساتھ تو اللہ کی مشیت پر معاملہ ہے، چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پھر چاہے سزا دے کے اس کے بعد جنت میں ڈالے، جب چاہے، جس کو چاہے۔ لہذا اس جنت کو پانے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا ضروری ہے۔ بہترین زندگی چاہیے آخرت میں؟ ہاں، کون نہیں بولتا۔ آخرت میں بہترین زندگی چاہیے؟ ہاں۔ دنیا کی زندگی کو بہترین بنا، لیکن مال اور صحت اور خوبصورتی کے اعتبار سے نہیں، جم میں جا کے مضبوط بننے کے اعتبار سے نہیں، یا خواتین بیوٹی پارلر میں جا کر خوبصورت بننے کے اعتبار سے نہیں، اپنی صورت نہیں، اپنی سیرت کو اچھا بنا۔ صورت تیری اگر خراب بھی ہو، بدصورت بھی ہو دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی صورت آخرت میں دے گا۔ صحت اگر دنیا میں خراب بھی ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، اپاہج ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جسم دے گا۔ تیرے بس میں نہیں ہے کہ اگر تیرا پاؤں نہیں ہے تو پاؤں لے آئے، آنکھ نہیں ہے تو آنکھ لے آئے، لیکن تیرے بس میں ہے کہ تو اپنی سیرت کو بہتر بنا، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے دل کو بہتر بنا، اپنی سوچ کو بہتر بنا، اپنے اعمال کو، اپنے اقوال کو بہتر بنا۔ اللہ تعالیٰ تیرے ظاہر کو بھی قیامت کے دن اچھا بنائے گا۔ تجھ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کرے گا۔ تو اپنا اندر اچھا بنا، تو اپنے قول و عمل کو اچھا بنا، تو اپنی زندگی کو اچھا بنا۔ اللہ تعالیٰ تیرے ڈھانچے کو اچھا بنائے گا قیامت کے دن، وہاں کوئی عیب نہیں ہوگا تیرے اندر، اتنا بھی عیب نہیں ہوگا
کہ تجھ کو بلغم تھوکنے یا ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑے، اتنی بھی گندگی نہیں ہوگی، اتنا صاف، اتنا پاک، اتنا اچھا ہوگا۔ لیکن جنت کا معاملہ تمناؤں پر نہیں ہے، کوشش پہ ہے۔ جنت کے بارے میں، جنت چاہیے؟ ہاں، کیسی چاہیے؟ الفردوس، ماشاء اللہ۔ چاہت کے اعتبار سے تیری پرواز بہت اونچی ہے، لیکن کوشش کے اعتبار سے نہیں۔ کاش کہ تیرے دونوں پر ہوتے، ایک چاہت والا، تمنا والا، اور دوسرا کوشش والا۔ پرندہ اڑتا، پرندے کو اڑنے کے لیے دونوں پر چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، جنت کا حقدار ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک اس کے دل میں جنت کی چاہت، دو اس کی زندگی میں جنت والے اعمال ہو، جنت کی کوشش ہو۔ نہیں تو وہ پر کٹے ہوئے پرندے کی طرح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں پر معاملہ ٹکا ہوا نہیں، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر معاملہ ٹکا ہوا ہے۔ تمنا کی اور مل گیا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں پر کچھ موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ خالی تمنا کرنے سے مل نہیں جاتا۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی دوست یا مددگار نہیں پائے گا۔ اللہ سے بچانے کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، کام نہیں آئے گا، کوئی مددگار کام نہیں آئے گا، کوئی محافظ نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر برائی کر کے آخرت میں جائیں کوئی مدد نہیں، بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صرف مردوں کے لیے جنت نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ جو نیک اعمال کرے، مرد ہو عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو۔ ایمان اور نیک اعمال جس کی زندگی میں ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر نقیر کے بقدر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جس چیز کے یہ حقدار ہیں، جس انعام کے یہ حقدار ہیں، اس انعام کے اعتبار سے نقیر کے بقدر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کی پیٹھ پر ایک سوراخ ہوتا ہے، اگر آپ نے غور سے دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک تو اس میں شگاف ہوتا ہے، اور اس کی پیٹھ پر جو ہے ایک سوراخ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ قرآن میں قلت بتانے کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، نقیر، فتیل اور قطمیر۔ نقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو کھجور کی اس کی شگاف کے اپوزٹ سائڈ، اس کے بالمقابل ایک اس کی پیٹھ پر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا اس پر۔ فتیل کہتے ہیں اس دھاگے کو جو اس شگاف میں کھجور میں ہوتا ہے۔ کھجور آپ کھولیں گے تو اس میں دھاگا نکلتا ہے، اس کی گٹھلی سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، وہ جو ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتیل۔ اور قطمیر کہتے ہیں وہ جو جھلی ہوتی ہے جس میں کھجور کی گٹھلی لپٹی ہوتی ہے، جو پیکٹ ہوتا ہے اس کا پتلا سا، ایک دم ہلکا سا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ تو قلت بتانے کے لیے قرآن کریم میں کھجور ہی کی مثال دے کر یہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو نیک اعمال کریں مرد ہوں یا عورت ہوں، لیکن مومن ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر نیک عمل نہیں ہوتا ہے، مقبول بھی نہیں ہوتا ہے۔ مرد و عورت کا کوئی مسئلہ نہیں، مرد کا عمل قبول ہوگا عورت کا نہیں، مرد کا عمل اعلیٰ ہوتا ہے عورت کا ادنا نہیں، بلکہ عمل کی قوت کے اعتبار سے اخلاص اور سنت کی اتباع، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کے اعتبار سے ایک عورت مرد سے بھی عمل میں بڑھ سکتی ہے۔ آخرت کی دوڑ میں اس طرح کا فرق نہیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے، مرد اور عورت کا فرق، عبادات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے جس کو آگے بڑھنا ہے آگے بڑھ سکتا ہے، مرد کو بڑھنا چاہے بڑھے، عورت بڑھنا چاہے بڑھے، اللہ کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، دونوں کے لیے آخرت کا راستہ کھلا ہوا ہے، جتنا آگے جانا ہے جاؤ۔ اور ان کے انعام پر کہا کہ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، نقیر کے بقدر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی جس انعام کے وہ حقدار ہیں اتنا بھی کم نہیں ملے گا جتنا نقیر ہوتا ہے، ایک نقطے کے برابر بھی ان کو کمی نہیں کی جائے گی، ان کا پورا پورا انعام ان کو آخرت میں ملے گا۔ لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ تمنا صرف تمنا سے نہیں ملتا ہے، تمنا سے تو دنیا میں بھی نہیں ملتا ہے۔ میری تمنا ہے کہ مجھے جاب مل جائے، میری تمنا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، میری تمنا ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں، خوبصورت ہو جاؤں، صرف تمناؤں سے نہیں ہوتا ہے، دنیا میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آخرت دنیا سے بہتر اور بڑھ کے ہے، اس کے لیے محنت نہیں لگے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں محنت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب اگر خطبہ دے دیں بھئی اللہ رزاق ہے، رزق کی فکر نہ کریں، جمعہ کے بعد ان کی خیر نہیں۔ مولوی صاحب آپ تو لوگوں کو، امت مسلمانوں کو نکمہ بنا دو گے، کام وام کرنا نہیں ہوتا ہے، اللہ رزاق ہے تو کوشش تو کرنا چاہیے نا۔ مولوی صاحب کہیں گے بہت اچھا آپ نے کہا، جنت کے لیے بھی اصول یاد رکھیے، سڑی ہوئی دنیا کے لیے آپ سمجھتے ہو کہ بغیر کوشش کے نہیں ملتی ہے، اللہ رزاق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دنیا میں تو سمجھ میں آ گیا، اللہ غفور الرحیم ہے یہ آپ کہتے ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا آخرت کے لیے کوشش کرنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ گری پڑی گھٹیا دنیا کے لیے کوشش آپ ضروری سمجھتے ہو، لیکن اعلیٰ آخرت اس سے ہے، اس سے بہتر آخرت ہے، اس سے مہنگی آخرت ہے، اس کو بغیر کوشش کے اللہ یوں ہی دے دے گا۔ گری پڑی چیز ہے کوئی جو کسی کوئی لینے والا نہیں تو آپ کو دے دیا؟ آخرت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ دنیا کی زندگی کو تم زیادہ اہمیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت والآخرۃ خیر وابقی، آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا تو چھوٹنے والی ہے یا تو پھر ٹوٹنے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ گھٹیا ہیں وہ اعلیٰ ہیں، گھٹیا کے لیے محنت سمجھ میں آتی ہے، آخرت کے لیے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے، تو یہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ایمان اور عمل کا اہتمام کرنے والے مرد اور عورتیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، دنیا کے جیسا نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی کوشش کرتا ہے لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، جاب کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں، لگتا نہیں ہے، بزنس کر رہا ہوں، پروفٹ نہیں آتا ہے۔ کوشش دنیا میں آدمی کرتا ہے، نتائج نہیں آتے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ کیا آخرت کی کوشش آدمی نے کی اور اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، نتیجہ نہیں آیا؟ نہیں، اگر کوشش کرے گا ایمان کے ساتھ تو پھر اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا، نقیر کے بقدر، ایک تل کے بقدر بھی اس کے لیے اس کے انعام میں کمی نہیں کی جائے گی۔
نقیر کتنا ہوتا ہے؟ بس ایک نقطے کی طرح ہوتا ہے، ڈاٹ کی طرح ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں، اتنا بھی کمی نہیں ملے گی اس کو، سارا ملے گا جتنا اس نے کوشش کیا ہے۔ کیسا نادان انسان ہے کہ دنیا میں کوشش کے بعد نتیجے کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن پھر بھی کرتا ہے، اور آخرت میں یقین ہے کہ جتنی کوشش کی مل کے رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھلائی لے کر آئے، نیکی لائے، اس کے لیے اس کے 10 گنا انعام ملے گا، اس کی کوشش سے بہتر اللہ جزا دے گا۔ لیکن وہاں کوشش کے بجائے شیطان اس کو صرف تمناؤں میں لگا دیتا ہے، مجھے جنت چاہیے، بس دل کی چاہت کو وہ کافی سمجھتا ہے آخرت کی جنت کے لیے، جنت کے پانے کے لیے۔ اللہ کے پاس ایسا قانون نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوتا ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے، صرف تمناؤں سے نہیں ہوتا ہے، برائی کرو گے سزا ملے گی۔ ہاں اگر ایمان و عمل کے ساتھ تم آؤ گے تو تمہارے انعام میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ کیسی آیت ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ خالی تمنائیں کرنے میں دھوکے میں مت رہو، اللہ سے امیدیں باندھ لی، کوشش نہیں کی، نہیں، تمہاری زندگی میں کوشش بھی ہونی چاہیے۔ یہ اگر سمجھ میں آ گیا اور آدمی دنیا اور آخرت کا توازن برابر قائم رکھ لے تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان دنیا کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، کرتا پھر ایک دن جا کے مرتا ہے، دنیا نہیں ملتی ہے، جاتی قبر میں اس کے۔ بتائیے، دنیا کی ساری چیزیں پا بھی لے آدمی، بڑے بڑے بادشاہ گئے نا دنیا سے، بڑے بڑے مالدار گئے کہ نہیں یہاں سے، کہ یہیں رہ گئے؟ اچھے اچھے ڈاکٹر چلے گئے، سیاستداں چلے گئے، حکمران چلے گئے، پڑھے لکھے لوگ چلے گئے، بہترین ٹیکنالوجی والے چلے گئے، کوئی رہنے کے لیے آیا نہیں یہاں پہ۔ اور جب وہ جاتا ہے تو سب چھوڑ کے جاتا ہے، لے کے نہیں جاتا ہے۔ دنیا اتنی بے وفا ہے، تم جاؤ بولتے ہم یہیں رہیں گے۔ دنیا میں جتنی پراپرٹی تو نے جمع کیا، وہ کیا بولتی ہے؟ تو جا، میں یہیں رہوں گی، اب میں دوسروں میں تقسیم ہوں گی، میں تیری نہیں ہوں۔ تیرا کیا ہے؟ جو تو نے آگے بھیجا، جو تو نے اللہ کی خاطر خیر کے کاموں میں لگایا اور آگے بھیجا، وہ تیرا ہے۔ جو پیچھے چھوڑا ہو تیرا نہیں ہے، وہ تو سب میں بٹ جائے گا۔ کسی کی قبر میں رکھتے ہیں، اس کی موٹر گاڑی، اس کی گھڑی، اس کے زیورات، اس کی تجوری، اس کے اچھے اچھے کپڑے، اس کی سب چیزیں نہیں رکھتا کوئی، وہ پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ میراث میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہم اس کو جمع کرنے میں لگے ہیں جس کو چھوڑنا ہے، اور اس سے غافل ہیں جو واقعی ہم آخرت میں بھیج سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نادانی ہے جو انسان دنیا میں کرتا ہے۔ بلا شبہ جنت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جنت کے لیے عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو جنت کے لیے 2 چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے۔ جنت کے واقعی طلبگار کون ہیں؟ جو اپنے باطن کے اعتبار سے جنت کی طلب اپنے دل میں رکھتے ہوں، ان کی دل میں جنت کی قدر ہو، اس کی چاہت اور تڑپ ہو، مجھ کو چاہیے۔ 2، ان کی زندگی میں ثبوت بھی ہو کہ واقعی چاہتا ہے جنت کو، اس کی زندگی میں جنت والی کوشش بھی ہو، دل میں جنت کی چاہت اور زندگی میں جنت کی کوشش، یہ 2 چیز جس کی زندگی میں ہو وہ جنت کا سچا طلبگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل۔ غور کریں، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ خالی جنت مانگ رہے ہیں؟ سوچیے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ دعا ختم؟ نہیں، اور ایک چیز ہے، وما قرب الیہا من قول او عمل، اور اللہ میں تجھ سے
ہر وہ قول اور عمل مانگتا ہوں جو جنت سے قریب کرے. خالی جنت نہیں، ڈائریکٹ جنت دے دے. کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ جنت دے اور جنت سے قریب کرنے والی باتیں اور جنت سے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق بھی دے. معلوم ہوا جنت منزل ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے کچھ اسباب ہیں. اللہ سے جنت مانگنے کے ساتھ ساتھ جنت کے اسباب بھی مانگنا چاہیے. اور وہ اسباب کیا ہیں؟ اقوال و اعمال، ایسی باتیں جن کے ذریعے آدمی جنتی بنتا ہے. اذکار، تلاوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لوگوں کی رہنمائی، صحیح مشورہ اور خیر کا کلام، یہ ساری باتیں اچھی باتیں ہیں. اور عمل، وہ سارے اعمال اس میں آتے ہیں، عبادات اور اخلاق اور حقوق کی ادائیگی، ساری چیزیں آتی ہیں. تو ہر وہ قول و عمل جو جنت سے قریب کرے، اے اللہ مجھے وہ بھی دے اور مجھے جنت دے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا مطالبہ کرنے والے کو جنت والے اعمال کی بھی فکر کرنا چاہیے. یہی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا بھی یہی حال بیان کیا. کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، جن کے پہلو ان کے بستر سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنی دعاؤں میں، ڈرتے ڈرتے، امید باندھتے باندھتے، خوف اور امید کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور صرف نماز نہیں پڑھتے، صرف تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو مال اور جو نعمتیں ان کو اور جو صلاحیتیں ان کو دی ہیں، جو بھی رزق اللہ نے ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں دوسروں پر. مال دیا ہے تو خرچ کرتے ہیں، جسمانی صلاحیت دی تو صلاحیت کو دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں، علم دیا ہے علم کو خرچ کرتے ہیں، زبان کی صلاحیت دی ہے اس کو دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو نعمت اللہ نے ان کو دی ہے اس کو دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں. حدیث میں ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. کسی کا بوجھ اٹھا کے اس کو دینا، سواری پر سوار کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. تو جو نعمت اللہ نے ان کو دی ہے، علم کی، جسم کی، یا اسی طرح سے سیاسی یا اور جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی اسباب اور جو بھی اقتدار ان کو دیا ہے، جو بھی قوت اللہ نے ان کو دی ہے، اس کو کس میں استعمال کرتے ہیں؟ بھلائی کے کاموں میں. تو ایک تو ان کے بستر پہلو سے جدا رہتے ہیں، رات میں اٹھ کے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں کہ اللہ سب سو رہے ہیں، دیکھ میں اٹھ گیا، میں کتنا اچھا بندہ. خوفا وطمعا. اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو آج کے دن یا ماضی میں، اور اللہ اس کو پکڑ نہ لے. اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کے عدل کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ نے انصاف کیا تو میں تو پکڑا جاؤں گا، میں تو پرفیکٹ نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی طرف جب نگاہ جاتی ہے تو امید بن جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقت، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبقت رحمتی غضبی. میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. تو جو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے امید ہے کہ معاف کرے، لیکن پھر وہ مالک یوم الدین بھی تو ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے. ڈرتے بھی ہیں، امید بھی رکھتے ہیں. معلوم ہے کہ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو اللہ سے بے خوف نہ ہو، امید باندھے لیکن بے خوف نہ ہو. اللہ کا نیک بندہ وہی جو اللہ سے ڈرے لیکن مایوس نہ ہو. یاد رکھیے اس کو. اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرے لیکن مایوس ہوئے بغیر، جو اللہ سے امید رکھے بے خوف ہوئے بغیر، جو خوف اور امید دونوں کو جمع کرے. کہا کہ
کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے جنت میں، کہ دیکھتے ہی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ کہیں سفر میں گئے، دھوپ، بھوک، پیاس، محنت کر کے آپ کسی طرح سے پہاڑ پہ گئے اور وہاں دیکھا آپ ایک بنگلہ ہے، پھر بنگلے میں گئے، اے سی ہے، اے سی میں دسترخوان بچھا ہوا ہے اور آپ کی پسند کے سارے کھانے اور شربت اور ٹھنڈا پانی اور ایک دم سب کچھ ہے، اور آرام کرنے کے لیے گدے ہیں، ہاں سب کچھ ہے۔ کیسا لگتا؟ دیکھ کے ہی خوشی ہو جاتی ہے، آدھی تھکن تو دیکھتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی نگاہ خود اس کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے، دیکھ کے ہی اس کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا ہے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ کاہے کا بدلہ ہے؟ ان کی تمناؤں کا، ان کی چاہتوں کا، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ کانوا یعملون، کرتے تھے دنیا میں، اور ان کو معلوم نہیں اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، وہ بتایا ہے جو ان کی عقل میں آئے۔ اور جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اگر آج بتا دیا جائے ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر بل ما اطلعکم اللہ علیہ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، اور جس کے بارے میں کسی دل میں وہم و گمان اور خیال بھی نہیں گزرا، امیجنیشن میں بھی نہیں آئی۔ بل ہما اطلعکم اللہ علیہ، تم اسی کو اپنے لیے کافی سمجھو جتنا اللہ نے تم کو بتا دیا ہے۔ کھانے کو ملے گا، پینے کو ملے گا، ہاں بہت ساری چیزیں، اور تم اتنا سمجھ سکتے ہو کیونکہ دنیا میں وہ ہے، لیکن اس سے اچھا وہ ہے، اور اتنا سب کچھ وہاں پر ہے کہ یہاں پر تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تم نے دیکھا بھی نہیں، تم نے سنا بھی نہیں، اور تمہارے دل میں اس کا امیجنیشن بھی نہیں آ سکتا۔ آج آدمی امیجن کس کو کرتا ہے؟ جس کو دیکھا ہے اس کے حساب سے سوچ سکتا ہے۔ وہاں ایسی چیزیں کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات دنیا میں پیدا کر رکھی ہیں، اتنی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں، سارے پھل کھائے ہم لوگ دنیا کے، ساری چیزیں دیکھے دنیا میں، خوبصورت چیزیں نہیں، دنیا میں نہیں دیکھے۔ جس نے دنیا کو گھٹیا بتایا اس میں اتنا ہے، بتائیے جو جنت اعلیٰ ہے اس میں کیا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے الخلاق العلیم۔ اتنی اعلیٰ اور عمدہ جنت اس نے بنائی ہے، اس جنت کی چاہت کرنے کے ساتھ ساتھ اس جنت کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ کے نیک بندے کون؟ جو جنت میں بسائے جانے لائق۔ انہم، اب ہم اپنے حال پر بھی غور کر کے دیکھیں، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ایک لفظ ہے، جملہ ہے، خاص کر کے دین کے معاملات میں، نیکیوں کے معاملات میں، اپنی اصلاح کے معاملات میں اگر کوئی نصیحت کرے یا کہے کہ ہم کو کرنا چاہیے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاں سب کو معلوم ہے، نہیں معلوم ایسا نہیں، کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ انشاءاللہ، ہم کو نماز پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ مولوی صاحب بول دیں ذرا تھوڑا نمازوں کی پابندی کیجئے انشاءاللہ، روزوں کا اہتمام کیجئے، صدقات کا، خیرات کا اہتمام کیجئے،
ہاں سگریٹ چھوڑیے، یہ کریے وہ کریے، آدمی کیا ہوتا انشاءاللہ، اب بولتا ہے ایسا ہے جیسے ایک دم کل سے شروع ہونے والا ہے، ہوتا زندگی میں آتا نہیں. ہم ٹالنے کے لیے بولتے ہیں. اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نیکیوں میں مسارعت کرتے تھے. یسارعون جلدی کرنا، موقع ضائع نہیں کرنا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم سے دعا بھی کرتے تھے. رغباً امید اور رغبت کے ساتھ، رہباً ڈرتے ڈرتے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے تواضع اختیار کرنے والے بندے تھے، گھمنڈ والے نہیں. اللہ سے مانگنے والا آدمی بندہ بھکاری، غلام، مفلس، محتاج بن کے مانگے، گھمنڈ کے ساتھ نہیں. ہم کو کیسے پکارتے تھے؟ ڈرتے ہوئے، امید کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ مانگتے تھے، خشوع کے ساتھ. خشوع پستی کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے، مسارعت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہا دعا کرتے تھے. ہماری زندگی میں دعا پہلے ہے اور عمل بعد میں، بلکہ بعض اوقات عمل غائب بھی ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جن کی زندگی میں عمل ہوتا ہے اور عمل کے ساتھ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. بغیر عمل کے محض دعاؤں پر اعتماد کر لینا شیطان کا دھوکہ ہے. بغیر عمل کے محض دعاؤں پر بھروسہ کر لینا شیطان کا دھوکہ ہے. اگر یہ واقعی صحیح چیز ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے عمل کرنے کی مشقت کی ضرورت کیا ہے، کائے کو پریشان ہو رہے ہو، خالی دعا کرو مسئلہ حل. آسان ہے نا یہ. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا؟ نہیں. آپ نے ہم کو اعمال کی ترغیب دی اور آپ خود بھی عمل کرتے تھے اور صحابہ بھی عمل کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کا مزاج اس بارے میں کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو برزہ اسلمی، کہتے قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنت او انتفع به. ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول مجھ کو ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، یا اس عمل کے ذریعے مجھے فائدہ ہو، وہ میرے عمل میرے کام آئے. آپ نے فرمایا قال اعزل الاذى عن طریق المسلمین. آپ نے کہا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا کر. جو آدمی آتا تھا، جیسا آدمی آتا تھا اس کے حساب سے آپ اس کو عمل بتاتے تھے. انہوں نے آ کے پوچھا کیا؟ اے اللہ کے نبی ایسا راستہ بتائیے کہ عمل کیے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں. کوئی صحابی ایسے آئے؟ آپ کو ایک صحابی کا نام بتا دیجیے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ آپ نے کہا ہو کہ عمل کے بغیر جنت میں جانے کا یہ طریقہ ہے کوئی؟ چادر چڑھا دو، ہاں، چاہے پھر ریس کے گھوڑے تمہارے دوڑ رہے ہوں، بابا کی چادر چڑھا دی، مسئلہ ختم. اسی چادر کو اوڑھ کے جنت میں جانے والے. ہاں، انسان کو شیطان شارٹ کٹ میں لگا دیتا ہے. یہ عمل تو اللہ والوں کے لیے بھائی، ہمارے لیے کیا ہے؟ شارٹ کٹ ہے. یعنی وہ سب نادان ہے اور یہ آدمی عقل مند ہے جو بغیر عمل کے جنت میں جا رہا ہے. جنت کا راستہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے وہ زندگی ضروری ہے جو اس کو جنت میں بسائے جانے لائق بناتی ہے. بھئی سوسائٹی میں بھی گھر لینے کے لیے لوگ دیکھتے ہیں لائق ہے کہ نہیں بسانے کے. بسایا جائے گا پریشان کرے گا، گندگی کرے گا، مت دو اس کو گھر. کیوں؟ یہ اس لائق نہیں ہے، یہ اچھی سوسائٹی کے لائق نہیں ہے. بہت سی سوسائٹی میں انٹرویو کے بعد گھر ملتا. کیوں؟ یہ لائق ہے کہ وہاں پہ اسکولوں میں بچوں کو انٹرویو، باپ کا انٹرویو لیتے ہیں، ماں کا انٹرویو لیتے ہیں. لائق ہے کہ تمہارا بچہ، تمہارے بچے کی وجہ سے ہمارے اسکول کا ماحول خراب ہو جائے گا. دنیا میں بھی دیکھا جاتا لائق، اور جنت میں کچھ لائق نہیں، کچھ نہیں. چلے جاؤ، دنیا میں ہم کو جنت کے لائق بننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم کو بسائے. یہاں کی زندگی پر مدار ہے کہ وہاں کی زندگی کیسی ہوگی. کہا اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. کہا
مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ اور حدیث دیکھیے، ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ یہ بھی کیا پوچھ رہے ہیں؟ عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے۔ قال علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کا روزے رکھا کر، روزوں کا اہتمام کر، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، لا عدل لہ، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں ثم اتیت الثانیہ، کچھ دنوں بعد پھر دوسری بار میں آپ کے پاس آیا، میں نے وہی سوال پوچھا، اللہ کے رسول کوئی عمل بتائے جو مجھ کو جنت میں لے جائے۔ ثم اتیت الثانیہ فقال لی علیک بالصیام، دوسری بار بھی آئے تو آپ کو تو یاد تھا کیا بولے ان کو، کہا دوسری بار بھی میں نے وہی پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ روزوں کا اہتمام کیا کر، وہی بات بتائی جو پہلی مرتبہ بتائی تھی۔ اس کو امام احمد اور نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا۔ آپ دیکھیں صحابہ پوچھ کیا رہے ہیں؟ ایسا عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کی لذت اپنی جگہ اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی لذت اپنی جگہ۔ آدمی اس لذت سے کیوں محروم رہے؟ اللہ سے تعلق، اللہ سے دعا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہنا، اللہ کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا، اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے جو اس سے گزرے بغیر نہیں معلوم پڑتی ہے۔ اس سے گزرے بغیر وہ لذت نہیں ملتی ہے، وہی جانتا ہے جو اس سے گزرا ہے۔ اس لذت سے آدمی کیوں محروم رہے؟ یہ دنیا کی جنت ہے جو دنیا میں اس کو ملتی ہے، وہ اندر کی کیفیات ہیں جو لذت اس کو ملتی ہے وہ اور کہیں نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی اللہ سے جڑا رہتا ہے اس کی زندگی میں مسائل کے باوجود سکون ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو سکون ہے یہ دنیا میں خریدنے سے ملتا نہیں۔ تکلیفیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن جب اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، وہ اللہ کے لیے جینے والا ہو، چاہے وہ عالم ہو، تاجر ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کہیں بھی جاب کرتا ہو، لیکن اس کی زندگی میں دین ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ مسائل ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل اللہ سے جڑا ہوا ہو تو دنیا میں اللہ اس کو سکون کی زندگی دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو جو ایمان و عمل کے ساتھ جئیں، ہم دنیا میں ان کو حیات طیبہ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی جنت ہے، نہیں چاہیے؟ سوچئے، ایسے بھی تو جینا ہے، ویسے بھی جینا ہے، سبھی تو جی رہے ہیں، اچھا کیوں نہ جیے آدمی؟ کیا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے؟ جینا تو ہے بھائی، مرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جینا ہے، تو اچھا کیوں نہیں جیے آدمی؟ برا کیوں جیے؟ تیرے پاس آپشن نہیں ہے کیا؟ تیرے پاس چوائس نہیں ہے کیا؟ تو نے برا کیوں جیا؟ اچھا کیوں نہیں جیا؟ تو اگر اچھا جیتا تو زندگی تیری خود تیرے لیے ایک انعام بنتی ہے، وہ خود ایک لذت بنتی ہے، لیکن یہ وہی جانتا ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت کے اعتبار سے مزید اور کیا باتیں صحابہ سے ہم کو ملتی ہیں۔ ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ دیہاتی بھی جانتا تھا اس زمانے میں فارمولا کیا ہے جنت کا۔ آیا کہا اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ معلوم ہے کہ جنت میں جانے کی پہلی چیز کیا ہے؟ شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا۔
زندگی میں اللہ کی عبادت ہو، شرک نہ ہو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور تو فرض نمازوں کا اہتمام کر۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہیں اس کو ادا کر۔ وَتَصُومُ رمضان، اور تو روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، شرک نہیں کریں، اللہ کی عبادت کریں، نماز کا اہتمام کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ قال والذی نفسی بیدہ، اس نے جاتے ہوئے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ اس میں کم کروں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، جتنا بولے اتنا پکا کروں گا، اپنی طرف سے کچھ بڑھاؤں گا بھی نہیں، چھٹی نماز اپنی طرف سے بڑھاؤں گا نہیں اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں، جتنا آپ نے بولا، جتنا آپ نے حکم دیا میں پورا کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ پلٹ کے جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا، جسے بات پسند ہو کہ وہ دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، ذرا دیکھو اس کو، یہ جنتی آدمی ہے۔ جنتی آدمی کون ہے؟ علماء نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جنتی آدمی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اپنی طرف سے بڑھائے بھی نہیں اور اس میں گھٹائے بھی نہیں، جو حکم دیا پورا کرے، اپنی عقل سے اضافے نہ کرے اور لاپرواہی کر کے کوتاہی نہ کرے، جتنا حکم ملا ہے پورا کرے۔ یہ مزاج اگر انسان کے اندر آ جائے، ایسا آدمی جنتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں عمل کیسا تھا آپ دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سب سے افضل کون ہے صحابہ میں؟ کون ہے؟ ہاں، ابو ہریرہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما، ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا آج کون ہے تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ روزہ تھا؟ آج تم میں سے کون روزہ ہے؟ یہ رمضان کی بات تو نہیں ہے نا، پسند کے روزے، یہ نفل روزے کی بات ہے۔ آج تم میں سے کس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ روزہ تھا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ میں۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، اچھا یہ تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو آج جنازے کے ساتھ گیا تھا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق نے کہا میں گیا تھا۔ قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہا یہ تو بتاؤ تم میں کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں۔ قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی، مریض سے ملنے گیا اس کا حال پوچھنے کے لیے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں گیا تھا۔ پوچھ رہے تو بتانا پڑے گا بھائی، ورنہ آگے تھوڑی نہ کہتے تھے آج میں نے یہ کیا، ہماری طرح تھوڑی تھے۔ پوچھ رہے ہیں، کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حکم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بتانا تو پڑے گا، اس لیے بتا رہے ہیں۔ کتنے اعمال ہیں؟ 4۔ تم میں سے آج کون روزہ ہے؟ روزہ رکھ کے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ کتنا وقت لگتا ہے جنازے کے ساتھ جانے میں؟ کافی وقت لگتا ہے، جانا، ہاں، نماز، دفن، سب کچھ۔ کون تھا؟ پھر کھانا کھلایا، خود روزہ رکھ کے، خود بھوکا رہ کے، کس کو کھانا کھلایا؟ مسکین کو بٹھا کے کھانا کھلایا اس کو۔ اور 4 مریض سے جا کے ملے، بیمار سے مل کے اس کی خیر خبر لی۔ 4 کام ایک دن میں، روزہ رکھ کے وہ بھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ، یہ ساری چیزیں، یہ 4 کام جس آدمی کی زندگی میں ایک دن میں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ روزہ، بیمار کی عیادت،
جنازے کے ساتھ جانا اور مسکین کو کھانا کھلانا، جس کے ایک دن میں یہ سارے اعمال جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور امام البخاری نے الادب المفرد میں۔ اس سے ہم غور کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی ہے، لیکن ان کی زندگی یہ نہیں کہ میں نے بہت کیا ہوں بھائی اب تم لوگ کرو۔ ہاں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم نے جوانی میں بہت کیا ہے، اب تمہارا کام ہے بیٹا کرو تم لوگ۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ پر، ہر قربانی کے موقع پر آپ کے ساتھ رہنے والے، ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا تھا مجھے کسی کے مال سے وہ فائدہ نہیں ہوا جو ابو بکر کے مال سے ہوا۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا دنیا میں، ایسا دوست کہ جو سب سے الگ ہو، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ لیکن اتنا سب کر کے بھی ان کی زندگی کیسی؟ میں نے بہت کچھ کیا ہوں بھائی اب مسئلہ ختم ہو گیا میرا۔ نہیں، جن کی بیٹی نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے؟ اللہ کے نبی صحابی آئے، کہا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ وہی بہت بڑا کام کر کے آئے تھے، وہ جنگ میں جا کے سفر میں بہت بڑی قربانی دے کے آئے، اور پھر پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کہا عائشہ۔ کہا اس کے بعد عائشہ کے ابا، اس کے بعد فلاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر سب سے لاسٹ میں آ جائے۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبوب بیوی، اس کے بعد کون؟ ان کے والد ابو بکر صدیق۔ مردوں میں سب سے پہلے ان کا نمبر آ رہا ہے، لیکن فخر نہیں زندگی میں، میرا تو بیڑا پار ہے، سب سے زیادہ پیارا میں ہوں، اور میرا تذکرہ قرآن میں آیا ہے ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، میرا تو ذکر قرآن میں آ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، وہ رکتے نہیں تھے، روزہ رکھ رہے ہیں، ہاں مسکین کو کھلا رہے ہیں، اور بیمار سے ملنے جا رہے ہیں، جنازوں میں جا رہے ہیں۔ اعمال میری زندگی میں جمع ہو جائے، معلوم نہیں کس نیکی سے بیڑا پار ہو جائے، اور ہم کو نیچے نہیں رہنا ہے، اوپر 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 کوشش کر کے جنت کے اونچے مرتبے پانا ہے۔ یہ مزاج اگر آدمی میں آ جائے تو واقعی ایسا آدمی قیمتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی نیکیاں چھوڑ دے اور بس اپنی کسی ایک نیکی پر تکیہ کر لے اور یہ سوچے کہ میں نے فلاں عمل کر لیا ہے بس اسی نیکی سے میں اب جنت میں جاؤں گا۔ نہیں، بلکہ آدمی نیکیوں پر نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جائے یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو۔ یہ زندگی ایسی ہے جو واقعی کامیابی والی ہے، اور یہ لوگ ہیں جو واقعی جنت کے حقدار ہیں۔ آخری ایک واقعہ میں ذکر کر کے بات ختم کروں، وقت ہو گیا ہمارا شاید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنت کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اور واقعی حقدار کون ہے؟ جو دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لے آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے، واقعی حقدار وہ ہے۔ تکلیف سب کو ہے، اللہ کے لیے تکلیف دنیا کی برداشت کرنا تاکہ آخرت کی تکلیف سے نجات ملے۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں قال علی ابن عباس، مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الا اریک امرأة من اہل الجنہ، تجھ کو بتاؤں جنتی عورت، جنتی عورت دکھاؤں کہاں ہے؟ قلت بلا، کہا بتائیے۔ قال هذه المرأة السوداء، وہ دیکھ وہ جو کعبہ کے غلاف سے لپٹی ہوئی عورت ہے نا وہاں پہ طواف کر رہی ہے، وہ کالی عورت وہ جنتی عورت ہے۔ کیوں؟ کیا کیا اس نے ایسا جو جنتی عورت ہے؟ وہ دنیا میں ہی جنتی، جنت کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا نا، لیکن جس کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور وہ بھی کوئی بہت عرب خاندان کی سید خاندان کی نہیں، کالی عورت حبشی، بدصورت عورت، کالی عورت، لیکن جنتی عورت جو زمین پر چل رہی ہے اور جنت میں اس کا نام ہے۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت انی اسرع، آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وانی اتکشف، اور جب دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں تو میری بے پردگی ہو جاتی ہے، مجھے اپنے لباس کا ہوش نہیں رہتا ہے اور میرے جسم کے حصے ظاہر ہو جاتے ہیں، اتکشف، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔
فدعوا اللہ لی، اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ اچھا فکر کیا ہے؟ میں جب گر جاتی ہوں، دورہ پڑتا ہے، سر میں چوٹ آ جاتی ہے، ہاں زخم آ جاتا ہے، خون نکلتا ہے، یہ ٹینشن اس بات کا ہے، غور کریے اس عورت کا ٹینشن کیا ہے؟ وہ ایک ہی وجہ بتائی، وہ انی اتکشف، اتنی پاک باز عورت تھی، وہ اتنی نیک عورت تھی کہ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے، پردہ تو ہے نا اسلام میں جب گر جاتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، مجھے ایسا نہیں ہونا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بیماری میری چلی جائے تاکہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ اس کا کنسرن، اس کی فکر بے پردگی ہے، باقی کوئی چیز نہیں۔ فقال ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن رکھا اس کے لیے، جب اتنی لائق عورت ہے تو اس کے لیے اس سے اچھا اور ہونا چاہیے کچھ۔ آپ نے کہا ان شئتی صبرتی، اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کر لو، وَلَكِ الْجَنَّةُ، اور تمہارے لیے جنت ہے، صرف اس بیماری پر صبر کر لو گی جنت۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو اس بیماری سے عافیت دے دے، شفا دے دے، تمہاری مرضی، بیماری باقی رہے گی، صبر کرو گی جنت پکا، نبی کا وعدہ، اور بیماری پر صبر کر لو، بیماری اگر تم چاہو دعا کر دیتا ہوں بیماری چلی جائے گی، جنت کا پکا وعدہ نہیں، وہ عمل کرتی رہو۔ کیا چاہیے دونوں میں سے؟ ایک چیز پر جنت، خالی صبر کرو۔ فقالت، اس نے عورت نے سوچا اور فوراً اسی یہ نہیں کہا میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں شوہر سے مشورہ کرتی ہوں کیا کرنا ہے، نہیں، فوراً کہا فقالت اصبر، میں صبر کو چنتی ہوں، میں صبر کر لوں گی، جنت کا وعدہ ہے، میں صبر کر لوں گی۔ فقالت اصبر، لیکن پھر کہا فقالت انی اتکشف، لیکن اے اللہ کے رسول بے پردگی تو ہوتی ہے نا، بیماری رہے کوئی مسئلہ نہیں، صبر کر لوں گی، لیکن بے پردگی نہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ فدعوا اللہ لی الا اتکشف، اتنی تو دعا کر دیجیے کہ بے پردگی نہ ہو اس حالت میں۔ دورہ جب پڑے مرغی کا، چلے گا، زندگی بھر میں نکال لوں گی، ایک ہی زندگی ہے، چلا لیں گے، صبر کر لوں گی، جنت کے لیے کیوں نہیں؟ اتنا بڑا آفر نبی کی طرف سے آ رہا ہے، ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، نظر انداز نہیں کر سکتے، لے لیا فوراً، صبر کر لوں گی، لیکن یہ نہیں چلے گا کہ بے پردہ ہوں۔ آپ اللہ سے اتنی دعا کر دیں کہ اس حالت میں میری بے پردگی نہ ہو۔ فدعا لہا، آپ نے دعا کر دی اس کے لیے کہ اللہ جب اس پر دورہ پڑے بے پردگی نہ ہو۔ اس کو اس حالت میں بھی بے پردگی کی فکر تھی۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ آج کیا ماحول ہے بتائیے؟ وہ عورت جو خوبصورت بھی نہیں ہے، بہت کالی عورت ہے اور ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے، انسان کی پکڑ بھی نہیں ایسی حالت میں بے پردہ ہو جائے تو، لیکن اس حالت میں بھی اس کو احساس ہے کہ نہیں، ایسی حالت میں بھی میری بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مجھ کو کوئی اختیار نہ ہو، کنٹرول اپنے اوپر نہ ہو، ایسی حالت میں بھی میں بے پردہ نہیں ہوں گی۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ آج ان عورتوں کا کیا کریں گے جن کو اختیار ہے، لیکن وہ اپنے اختیار سے بے پردہ راستوں پر گھوم رہی ہیں، اور وہ بھی لپسٹک لگا کے، پاؤڈر لگا کے، زیب و زینت اور کاجل اور سب کچھ لگا کے، زیورات پہن کر اور ادھورا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے جا رہی ہیں، اس لیے کہ کوئی مجھ کو دیکھ کر سوچے کہ کیا خوبصورت عورت ہے۔ بس اس کمنٹ کے لیے تم ٹک ٹاک پہ آ رہی ہے، آپ بہت زبردست ہو، آپ بہت خوبصورت ہو، لوگوں کی تعریف کی بھیک کے لیے اپنی خوبصورتی بیچنے کے لیے تو آمادہ ہو گئی۔ اتنی بے قیمت کیسے ہو گئی؟ تیری ویلیو اتنی گھٹیا ہو گئی کہ دنیا کے سارے آوارہ لوگ تجھ کو تیری خوبصورتی کی تعریف کریں اور تو کٹورے میں وہ سب جمع کرے اپنے کمنٹ باکس میں، اور اپنی خوبصورتی کو تو فروخت کرے آن لائن۔ اتنی بے قیمت تو کب سے ہو گئی؟ اپنی عزت کی حفاظت تو اگر نہ کرے تو کون کرے گا؟ اس زمانے کی عورتوں کو دیکھیے کہ جو خوبصورتی نہ ہو کے بھی ان کو پردے کا احساس ہے، بیماری ہو کے بھی پردے کا احساس،
اور آخرت کی چاہت کتنی ہے، جنت کتنی ان کے نزدیک عزیز ہے. یہ نہیں کہا نہیں آپ دعا کر دو میں نمازیں زیادہ پڑھ لوں گی، نہیں کہا اس نے، اور نیکیاں کر لوں گی، یہ تکلیف نہیں چاہیے. کہ نہیں، اگر معلوم نہیں میری نیکیاں قبول ہو نہ ہو، نبی کا آفر ہے، جنت کا آفر آ رہا ہے، لے لو، اسی میں کامیابی ہے. لے لیا اس نے، صبر کر لوں گی. یہ زندگی ہماری اگر ایسی ہو جائے تب جا کر ہم کامیاب ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو جنت کے سچے طلبگار تھے، کہ جو جنت کے پانے کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے باہر نکلنا ان کو پسند نہیں تھا. بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ دین کی خلاف ورزی کو پسند نہیں کرتے تھے. ہوش و حواس میں تو بہت دور کی بات ہے. کاش کہ ہماری ماں بہنیں بھی اس بات کو یاد رکھیں پردہ قید خانہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے قلعہ ہے، ہمارے لیے حفاظت ہے. وہ موجودہ دور میں میڈیا کے فروغ کی وجہ سے خواتین میں اپنی حسن کا مظاہرہ کرنا، اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر کے لوگوں کی تعریفیں سننا، یہ جو مزاج بن رہا ہے دوسری قوموں کی عورتوں کو دیکھ کر، ہمارا یہ طریقہ نہیں. ہمارے اسلاف، ہماری نیک اللہ کی نیک بندیاں، ہمارے مسلمانوں کے اسلاف میں جو عورتیں خواتین تھیں وہ ایسی نہیں تھی، ان کی خوبصورتی فور سیل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور آخرت کے لیے، جنت کے لیے دوڑ لگانے کی توفیق دے. اللہ سے دعا کرنے اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت کی کوشش کرنے والا ہم کو بنائیں، اور جنت کے راستے پر سستی کی بجائے چستی کے ساتھ دوڑنے والا ہم کو بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.